تو اس مطلب کے متعلق جناب سیدہ نے جو گفتگو کی ہے، فرمایا ہے کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء، اللہ نے اشیاء کو خلق کیا ہے، یعنی عدم سے وجود دیا ہے، کسی چیز سے نہیں، کسی چیز سے نہیں بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بناتا ہے کوئی چیز تو وہ کسی چیز سے بناتا ہے، جو کسی چیز سے بھی چیز بنا لیتا، کسی چیز کے بغیر ہوتے ہوئے چیز بنا لیتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ کوئی چیز نہ ہو اور چیز بنا لے۔ لا فائدۃ لہ فی تصویرہا، ان اشیاء کے تصویر میں یعنی ان کی کو بنانے میں اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی اس بات کی نفی کر دی کہ پروردگار کو کوئی، اس کی ذات کو کوئی فائدہ تھا، ورنہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، وہ مخلوق کو خلق کر کے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو نہیں کر سکتا تھا مخلوق کو خلق کیے بغیر، تو اس بات کی نفی کر دی۔ تو پھر کیوں خلق کیا؟ فرمایا الا تثبیتا لحکمتہ، چونکہ وہ حکیم ہے اور حکمت اس کی ذاتی ہے، تو اس کی حکمت تقاضا کر رہی تھی کہ وہ ایسی عظیم مخلوق خلق کر سکتا ہے تو خلق کرے۔ کیا کہنے سبحان، یعنی یوں مثال دوں، بعض دفعہ مثال ایک جہت سے معنی کو قریب کرتی ہے اور دوسری جہت سے دور کرتی ہے۔ ایک بندہ اگر ذات میں سخی ہے تو وہ جب دیتا ہے کسی غریب کو، مسکین کو، تو بغیر کوئی فائدہ سوچے، ایک اگر ذاتاً اپنی ذات کے اندر سخی نہیں ہے، وہ بعض دفعہ دیتا ہے ثواب کی نیت کر کے، لوگوں کو دکھانے کی نیت کر کے، کوئی اور مقصد، لیکن جو ذات سے مجبور ہے، یوں کہیں کہ وہ سخی ہے اپنے اندر، تو اس کے بس میں نہیں ہے، اس نے دینا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ثواب ذہن میں آئے نہ آئے، نیچر میں اس کے سخاوت ہے۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات حکیم تھی، اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ خلق کرے، تو یہاں پھر یہ نہ کہا جائے کہ اس نے کیوں خلق کیا، اس کا کیا ہدف تھا اس کے پیچھے، چونکہ اس کی ذات کا تقاضا تھا کہ وہ خلق کرے۔ وَتَنْبِيهًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اس خلق کرنے کا پھر ایک فائدہ بھی ہوا، اور وہ کیا تھا کہ اس مخلوق کے ذریعے سے اس کی اطاعت پر تنبیہ ہوتی ہے۔ یعنی کتنے لوگ اللہ کی، کتنی مخلوقات اللہ کی خلق کو دیکھ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ کتنا وہ حکیم ہے، کتنا وہ قادر مطلق ہے، کتنا وہ بڑا عالم ہے جس نے اتنی بڑی مخلوق خلق کی ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق کا پایا جانا اللہ کی اطاعت کا موجب بنتی ہے۔ اور کیا فائدہ ہے اس کا؟ وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، چونکہ قادر تھا تو قدرت کے ظاہر ہونے کا لازمہ تھا کہ وہ مخلوق خلق کرے، تو گویا اس کی ذات کا تقاضا تھا، کوئی اور علیحدہ ہدف نہیں تھا، کوئی اور فائدہ جدا نہیں تھا، اس کی ذات ایسی تھی، ایسی کامل ذات تھی قدرت کے حوالے سے، حکمت کے حوالے سے، جس کا تقاضا تھا کہ وہ مخلوق کو خلق کرے۔ وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ، اور اپنی مخلوق کو عبادت سکھانے کے لیے، تاکہ وہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی عظیم منزلت کو پالیں۔ تو فائدہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ فائدہ اگر لوٹ رہا ہے تو وہ اس کی مخلوق کی طرف لوٹ رہا ہے۔ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، اور اپنی طرف دعوت دینے والوں کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف، اولیاء ائمہ جب دعوت دیا کرتے تھے، تو وہ اللہ کی عظیم مخلوقات کو دلیل اور برہان بنا کر دعوت دیتے تھے۔ جیسے انبیاء نے، کسی نبی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو، چاند کو خلق کیا ہے، یا ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے، مخلوقات کے ذریعے سے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو جناب سیدہ نے ان جملوں میں یہ فلسفہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے مخلوقات کو کیوں خلق کیا، وجہ کیا تھی، اور ساتھ اس مخلوقات کے خلق کرنے کے فائدے کو بھی بتا دیا ہے کہ وہ فائدہ جو ہے وہ مخلوق کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے۔